محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس الثامن والعشرون کو ہم نے شروع کیا تھا، جس کے پچھلے دو اسباق میں ہم نے فعل مضارع معلوم کے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا۔ فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد متکلم کے صیغے کا استعمال ہم نے سیکھ لیا۔ واحد متکلم جیسے افتح، اقرأ، اکتب، اغلق، آخذ، ادع، ان جیسے صیغوں کا استعمال ہم نے پچھلے دو اسباق میں سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے واحد مذکر امر حاضر معلوم کے صیغے کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ واحد مذکر جیسے اکتب، دعا اور افتح، یہ سب صیغے جو ہے یہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کے صیغے ہیں، ان کا استعمال بھی ہم نے سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے اس عبارت کی ترکیب بھی سیکھ لی جس میں ایک سے زیادہ جملہ فعلیہ آئے ہو۔ آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد مذکر غائب کے صیغے کا استعمال سیکھیں گے۔ پچھلے اسباق میں تو ہم نے واحد مذکر متکلم کے صیغے کا استعمال سیکھ لیا تھا، جبکہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ واحد مذکر غائب کے صیغے کا استعمال سیکھیں گے۔ فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد مذکر غائب کے صیغے کا استعمال سیکھیں گے، اور ساتھ ہی جملہ قولیہ کو پڑھیں گے، اور اس کے ضمن میں اس عبارت کی ترکیب بھی سیکھیں گے جس میں ایک سے زیادہ جملہ فعلیہ آئے ہو، تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم نہایت اچھے طریقے سے اس طرح کے جملوں کی ترکیب کر سکیں۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ محمود یقول، محمود یقول، محمود کہتا ہے۔ خالد یفتح الظرف، خالد لفافہ کھولتا ہے۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، یہ محمود جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یقول یہ فعل با فاعل ہے۔ یقول جو ہے یہ قول ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ محمود کی طرف راجع بھی ہے، یعنی لوٹ رہی ہے، اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور خالد یفتح الظرف میں یہ خالد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یفتح الظرف یہ یفتح جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یفتح فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور خالد ان کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الظرف یہ مفعول ہے، یفتح فعل کا مفعول ہے۔ تو یفتح فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خالدن کے لیے خبر، خالد مبتدا اور یفتح الظرف خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ وَيَقْرَأُ الرِّسَالَةَ، یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک ہی جملہ جو کہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ باقی جتنے بھی جملے ہیں یہ سب جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے،
یعنی یہ جتنے بھی جملہ معطوفہ ہے یہ سب جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ معطوفۃ علیہا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو خالد یفتح الظرف، خالد لفافہ کھولتا ہے، وَيَقْرَأُ الرِّسَالَةَ اور خط پڑھتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یقرأ یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یقرأ فعل ہے جو کہ واحد مذکر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور خالد ان کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الرسالۃ یہ خبر ہے۔ تو یہ مفعول ہے، یقرأ فعل کے لیے مفعول ہے، تو یقرأ فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الرسالۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول، وَيَقْرَأُ الرِّسَالَةَ اور وہ خط پڑھتا ہے، ثُمَّ يَأْخُذُ الْقَلَمَ وَالْوَرَقَ پھر وہ قلم اور کاغذ لیتا ہے، ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور يَأْخُذُ الْقَلَمَ وَالْوَرَقَ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے۔ یأخذ جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یأخذ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور خالد مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور القلم والورق یہ مفعول ہے، القلم یہ معطوف علیہ ہے اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور الورق یہ معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول ہے یأخذ فعل کے لیے، تو یأخذ فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول القلم والورق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی، ثم یأخذ القلم والورق پھر وہ قلم اور کاغذ لیتا ہے، وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى وَالِدِهِ وَيَكْتُبُ اور لکھتا ہے الرِّسَالَةَ خط إِلَى وَالِدِهِ اپنے والد کو، اپنے باپ کو، اور وہ اپنے والد کو خط لکھتا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یکتب الرسالۃ الی والدہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے۔ یکتب جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یکتب فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور خالد مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الرسالۃ یہ مفعول ہے، اور الی والدہ یہ جار مجرور ہے، الی جو ہے یہ جار ہے، اور والدہ یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، والد مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یا جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے یکتب فعل کے ساتھ، تو یکتب فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الرسالۃ اور متعلق الی والدہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث، وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى وَالِدِهِ اور وہ اپنے والد کو خط لکھتا ہے، ثُمَّ يَدَعُ الرِّسَالَةَ فِي الظَّرْفِ ثُمَّ پھر یدعو وہ رکھتا ہے یا وہ ڈالتا ہے، الرسالۃ خط، فی الظرف لفافے میں، پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتا ہے، ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یدعو الرسالۃ فی الظرف یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ ہے، یدعو یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ خالد مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الرسالۃ یہ مفعول ہے، اور فی الظرف یہ جار مجرور ہے جو کہ یدعو فعل کے ساتھ متعلق ہے، تو یدعو فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الرسالۃ اور متعلق فی الظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ، ثم یدعو الرسالۃ پھر وہ خط کو ڈالتا ہے یا رکھتا ہے، فی الظرف لفافے میں، وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ وَيَكْتُبُ اور وہ لکھتا ہے، علیہ اس پر یعنی لفافے پر، العنوان پتہ، اور وہ لفافے پر پتہ لکھتا ہے،
وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یکتب علیہ العنوان یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس ہے۔ یکتب یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا خالدن کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور علیہ یہ جار مجرور ہے، علی جو ہے یہ حرف جر ہے اور ہو ضمیر یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یکتب فعل کے ساتھ، اور العنوان یہ مفعول ہے، تو یکتب فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول العنوان اور متعلق علیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس۔ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ وَيَكْتُبُ اور وہ لکھتا ہے، علیہ اس پر یعنی لفافے پر، العنوان پتہ، اور وہ لفافے پر پتہ لکھتا ہے، ثم يَدَعُ الرِّسَالَةَ فی صندوق البرید، ثم پھر یدع الرسالۃ وہ رسالہ یعنی خط کو ڈالتا ہے یا رکھتا ہے، فی صندوق البرید لیٹر باکس میں، پھر وہ خط کو لیٹر باکس میں ڈالتا ہے، ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یدع الرسالۃ فی صندوق البرید یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ سادس ہے۔ یدع یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا خالدن کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الرسالۃ یہ مفعول ہے، اور فی صندوق البرید یہ جار مجرور ہے، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور صندوق البرید یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، صندوق مضاف ہے اور البرید یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر فی جارہ کے لیے مجرور، فی حرف فی جارہ اور صندوق البرید مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے یدع فعل کے ساتھ، یدع فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الرسالۃ اور متعلق فی صندوق البرید سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ سادسہ، ثم یدع الرسالۃ پھر وہ خط کو ڈالتا ہے، فی صندوق البرید لیٹر باکس میں، تو خالد یفتح الظرف جملہ معطوفۃ علیہا اپنے تمام معطوفہ جملوں، یقرأ الرسالۃ یأخذ القلم والورق یکتب الرسالۃ الی والدہ، یدع الرسالۃ فی الظرف یکتب علیہ العنوان اور یدع الرسالۃ فی صندوق البرید سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خالد مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، تو یقول قول اپنے فاعل ہوا اور مقولہ خالد یفتح الظرف ویقرأ الرسالۃ ثم یأخذ القلم والورق الی آخرہ مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر محمود مبتدا کے لیے خبر، محمود مبتدا اور یہ سارا یہ یقول سے لے کر صندوق البرید تک یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، محمود یقول محمود کہتا ہے، خالد یفتح الظرف خالد لفافہ کھولتا ہے، ویقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہے، ثم یأخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتا ہے، ویکتب الرسالۃ الی والدہ اور اپنے والد کو خط لکھتا ہے، ثم یدع الرسالۃ فی الظرف پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتا ہے، ویکتب علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھتا ہے، یعنی لفافے پر پتہ لکھتا ہے، ثم یدع الرسالۃ فی صندوق البرید پھر وہ خط کو لیٹر باکس میں ڈالتا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔
آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔